السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 3 کے لیے جو طلبہ و طالبات امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو کافی مفید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو نظم، فن، روایت اور اجزائے ترکیبی کو پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ یونٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک یونیورسٹی برابو یعنی بہار یونیورسٹی کے 3rd سیمسٹر کا جو امتحان ہے اس کا اعلان آ چکا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ آج اردو نظم کو دیکھیں گے۔ تعارف اردو نظم کے تعارف کو اس میں پڑھیں گے۔ اردو نظم جو ہے شاعری کی ایک اہم صنف ہے جو مختلف موضوعات، جذبات اور خیالات کو نثری انداز کے بجائے شعری صورت میں پیش کرتی ہے۔ اردو نظم میں پابند اور آزاد دونوں طرح کے اسالیب دیکھے جاتے ہیں۔ نظم کا فن یا فن نظم کہہ لیں۔ نظم کا فن دراصل جذبات، خیالات اور تجربات کو ایک مربوط اور منطقی ترتیب میں پیش کرنے کا نام ہے۔ ایک اچھی نظم میں خیال کی روانی، فنی حسن، زبان و بیان کی خوبصورتی اور اثر انگیزی ضروری ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ نظم کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ وہ حسب ذیل ہیں۔ موضوعاتی وسعت، کسی بھی نظم پر کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے۔ نظم جو ہے کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے، جیسے فطرت، حب الوطنی، تصوف، فلسفہ، سماج، عشق وغیرہ۔ یہ نظم کے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ نظم کی خصوصیت دیکھیے، وحدت تاثر۔ نظم میں ایک مرکزی خیال یا جذباتی وحدت ہوتی ہے۔ خیالی وسعت، شاعر اپنے تخیل کو مکمل آزادی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ بیانیہ انداز، نظم اکثر کہانی یا منظر کشی کے انداز میں لکھی جاتی ہے۔ آہنگ اور موسیقیت، نظموں لفظوں کے بجائے لفظوں کے چناؤ اور ترتیب میں ایک خاص نغمگی ہوتی ہے۔ یہ تھا نظم کی تعریف اور اس کی خصوصیت۔ آگے ہم نظم کی روایت کو دیکھیں گے۔ اردو نظم کی روایت۔ اردو نظم کی تاریخ کا آغاز دکن سے ہوتا ہے، لیکن اسے ترقی دہلی اور لکھنؤ کے کلاسیکی شاعروں نے دی ہے۔ بعد میں حالی، اقبال، جوش اور فیض، نون میم راشد اور میراجی جیسے شعراء نے اس کو مزید وسعت دی۔ اہم ادوار، نظم کے جو ادوار ہیں اسے دیکھ لیں۔ پہلا دور ہے ابتدائی دور، دکن کا عہد کہلاتا ہے، جس دور کے اندر ولی دکنی، نصرتی اور قلی قطب شاہ جیسے شعراء نے نظمیہ شاعری کی بنیاد رکھی۔ یہ نظمیں زیادہ تر وصفیہ اور رزمیہ انداز کی ہوتی تھیں۔ رزمیہ لڑائی، وصفیہ تصوف سے ہے۔ دوسرا دور ہے کلاسیکی دور، دہلی و لکھنؤ۔ میر، سودا، نذیر اکبر آبادی جیسے شعراء نے نظم کو نئے انداز میں پیش کیا۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر یعنی عوامی نظم کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ تیسرا دور ہے سر سید اور حالی کا دور۔ الطاف حسین حالی نے جدید اردو نظم کی بنیاد رکھی۔ مسدس حالی اور دیگر اصلاحی نظمیں عوام میں بہت مقبول ہوئیں۔ چوتھا دور ہے اقبال کا دور۔ علامہ اقبال نے اردو نظم کو ایک فلسفیانہ اور ملی رنگ دیا۔ شکوہ، جواب شکوہ، ساقی نامہ جیسی نظمیں آج بھی مقبول ہیں۔ پانچواں دور کہہ لیں، یہ ترقی پسند تحریک کا دور ہے، جس میں جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری اور مخدوم محی الدین نے نظم کو انقلابی رنگ دیا۔ یہ نظمیں سماجی ناانصافی، مزدوروں کے حقوق اور آزادی کے موضوعات پر مبنی تھیں۔ چھٹا دور ہے جدید نظم کا دور۔ نون میم راشد، میراجی، مجید امجد نے اردو نظم کو آزاد شکل دی۔ جدید نظم میں علامتی، تجریدی اور ماورائی خیالات کی جھلک ملتی ہے۔ آئی ناظرین،
اردو نظم کے اجزاء ترکیبی کو دیکھیں۔ ایک مکمل اور معیاری نظم کے درج ذیل اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عنوان، یعنی نظم کے مرکزی خیال کو ظاہر کرتا ہے، اختصار اور معانیت رکھتا ہے، یعنی ہر نظم جو ہے ایک عنوان کے تحت ہوگا، جیسے آدمی نامہ نصیر اقبال آبادی کی نظم ہے۔ آگے دیکھیے، موضوع، نظم کا بنیادی خیال جو کسی بھی موضوع پر مبنی ہو سکتا ہے۔ نظم کے اندر اس موضوع کا تسلسل اور گہرائی ضروری ہوتی ہے۔ پلاٹ یا ساخت، نظم میں آغاز، ارتقاء اور اختتام کا ایک واضح خاکہ ہوتا ہے۔ واقعات یا جذبات ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پلاٹ کہتے ہیں۔ زبان و بیان، الفاظ کی سادگی یا پیچیدگی نظم کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ تشبیہ، استعارہ، علامت اور دیگر فنی عناصر کا استعمال ہوتا ہے۔ آہنگ اور موسیقیت، شاعری کی سب سے بڑی خوبی اس کا نغمہ اور ردھم ہے۔ ہم قافیہ، الفاظ، ردیف، بحر اور وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جذبات و تاثر، نظم میں احساسات اور جذبات کی شدت ہونی چاہیے، قاری یا سامع پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ وحدت تاثر، پوری نظم کا ایک ہی مرکزی خیال یا موڈ ہوتا ہے، نظم پڑھ کر ایک مکمل احساس پیدا ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدت تاثر۔ آئیے ناظرین، اردو نظم کی اقسام کو دیکھیں۔ پابند نظم، ایسی نظمیں جو بحر اور قافیے کے اصول پر چلتی ہیں، جیسے حالی کی نظم میں ہیں اقبال، جوشمل آبادی، فیض احمد فیض نے زیادہ تر پابند نظمیں لکھی، مثلا مسدس حالی، شکوہ، جواب شکوہ، ساقی نامہ وغیرہ۔ آزاد نظم، قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن آہنگ برقرار رہتا ہے۔ نور میم راشد اور میرا جی نے اس کو مقبول بنایا۔ مثال انتصار، زندگی سے ڈرتے رہو، یہ ان کی نظم ہے۔ آزاد نظم۔ نثری نظم، مکمل طور پر نثر سے مشابہ لیکن شاعرانہ آہنگ ہوتا ہے۔ مثال مجید امجد کی نظمیں۔ معرہ نظم، اس نظم میں بحر کی پابندی ہوتی ہے لیکن قافیہ اور ردیف نہیں ہوتے۔ نظم میں فکری وسعت اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے۔ نمایاں شاعر جو ہیں معرہ نظم کے نور میم راشد ہے، مجید امجد ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے متعلق کچھ بھی رہنمائی چاہیے تو اس نمبر پر آپ رابطہ قائم کریں، 82 10 37 56 21۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔